نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان المؤمنون لینفروا، اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب کافہ، سب کے سب نکلیں، یعنی سارے لوگ تجارت کے لیے، جہاد کے لیے، یعنی سیر کے لیے، دین کے لیے، تعلیم کے لیے، علم کے لیے، یہ مشکل سا کام ہے۔ سارے جہاد میں چلے جائیں تو پیچھے ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، ایک جماعت، یہ جو جماعت ہے جن کو قبلہ مفتی صاحب نے تعلیم دی ہے، وہ جماعت کیا کرے؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اب آپ ایک محلے سے نہیں ہیں، ایک علاقے سے نہیں ہیں، مختلف علاقوں سے ہیں اور مختلف مساجد سے آپ ہیں، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ آپ نے فرمایا ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ فرما رہی ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ یہ آپ جماعت ہیں، آپ ایک آئے اپنے گھر سے، آپ پوری جماعت ہیں۔ آپ ایک گھر سے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی امی جی ہیں، آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کے بیٹے بیٹی ہیں، لیکن آپ اکیلے آئے ہیں۔ آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کے والد صاحب بھی ہیں، والدہ بھی، لیکن آپ اکیلے، آپ جماعت ہے پوری۔ آپ کا قبیلہ ہے، جی فیملی کا یونٹ ہے، اس میں سے آپ ایک جماعت ہیں۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان میں سے ایک آپ آئے ہیں۔ ایسے ہی جتنے بھی آپ لوگ ہیں، میں ناچیز ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یہ کیا کریں؟ یہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ کتنا پولائٹ انداز میں، کتنا صاف شفاف، نکھرا ہوا خوبصورت انداز آپ نے سنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور یہ سننے اور سمجھنے تک بات نہیں ہے، یہ آگے بھی کام ہے۔ اور یہ صرف انسانوں کا نہیں، جنوں کا بھی یہ کام ہے۔ جنات بھی ایسی کرتے ہیں، جو انسان کو کرنا چاہیے کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی کرنا چاہیے کہ پہلے وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ جیسے میں نے دیکھا ہے، مفتی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے تو میں شکلیں دیکھ رہا تھا، کس کا دھیان کس طرف ہے، لیکن آپ ایسے کانسنٹریٹ تھی آپ کی توجہ، ایسے دیکھ رہے تھے مفتی صاحب کو جیسے ان سے فیض لے رہے ہیں اور دل کی دنیا آباد ہو رہی ہے۔ یہ ہے سمجھنے کا انداز۔ اب جب سمجھ لیا ہے
تو سمجھنے کے بعد جو کچھ سمجھے ہیں وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں نہ سمجھے، وہ نبی اللہ علیہ السلام کا پیغام سمجھے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کا پیغام سمجھے ہیں، اتنی بڑی شخصیت، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں کائنات، آدم علیہ السلام سے لے کر ملائکہ، جنات، فرشتے، جو بھی کچھ ہیں، انسان، آپ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی آپ سے بڑا نہیں، ان کا پیغام، اور اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو پیغام سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے یہ جو جماعتیں ہیں یہ سمجھیں، دین حاصل کریں، لیتفقهوا فی الدین، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے فرما رہا ہے کہ تم اپنے گھروں سے آ گئے ہو، ایک ایک آ گئے، دو دو آ گئے ہو، تو تم دین سمجھو، اتنا وقت دے رہے ہیں ماشاءاللہ، تو دین کو سمجھیں۔ اب جب کسی بات کی سمجھ آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر آگے سمجھانا چاہیے کہ یار مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اور یہ حدیثی میں آتا ہے سمجھ کے سمجھانا۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے جمع القرآن کے باب میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خلیفۃ رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے پیارے پیارے صدیق اکبر، قرآن پاک کو جمع کر لو۔ تو کہنے کیف تفعل شیئا، کہ تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کہتا فلعذ خیر، والعذ خیر، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، کر لو۔ تو انہوں نے بات سنی، ہو سکتا ہے غور بھی کرتے ہوں، کیونکہ پھر دوبارہ آئے، سب بار آئے، 3-4 دفعہ آئے تو بات سمجھ میں آ گئی، سمجھدار تھے، لیکن بات ایسی تھی، وہ کہتے تھے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اور میں افعل و تفعل کیسے کر سکتے؟ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ بات صحیح کہتے ہیں۔ انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا، فرمانے لگے قرآن جمع کرو۔ کہتے کیف تفعل شیئا، تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو، کام کیسے کر سکتے ہو جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام نے کام نہیں کیا تم کیسے کر سکتے ہو؟ فرمایا میں بھی ایسے کہتا تھا، مجھے عمر نے سمجھا دیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ واقعی یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نکلے ہو، اپنے گھروں سے آئے ہو ایک ایک دو دو کر کے، لیتفقهوا فی الدین، تاکہ تم دین کی سمجھ حاصل کرو۔ اب میں آپ سے اخیر میں پوچھوں گا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دین کی سمجھ حاصل کرو، اور پھر کیا کرو؟ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا وہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہیں زید بن ثابت کو بلا کے فرمایا کہ قرآن پاک کو جمع کرو۔ انہوں نے کہا لو یہ کام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تم کیسے کر سکتے ہو؟ فرمایا میں بھی ایسے کہتا تھا، مجھے عمر نے سمجھا دیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، رب نے میرا سینہ کھول دیا ہے، تو یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا چلو پھر مجھے بھی سمجھ آ گئی۔ انہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، ایک دوسرے کو پڑھے لکھے تھے نا دو، نہیں ان پڑھ نہیں تھے دو، اور پڑھے لکھوں کی بات پڑھے لکھوں والی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا، فرمایا کہا کہ واللہ ھذا خیر، اللہ کی قسم یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں آگے سے کہا تمہیں زیادہ پتہ ہے، یہ کام رسول پاک کر لیتے کہ اچھا ہوتا، تو یہ نہیں انہوں نے کہا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے جو بات کر رہا ہے نا، اس کی بات بوگس بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اور پھر یہ وہ شخصیت ہے جس کو الہام ہوتا ہے، تو اس کی بات کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں لو تو بڑا عاشق ہے، صحابہ عاشق نہیں تھے، یہ ہم اس لیے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں ہے۔
علم ہو تب بھی کبھی ایسا نہ کریں۔ کس موقع پر کہتے ہیں یہ لمبا سا کام ہے جی، تو انہوں نے زید بن ثابت نے بھی نہیں کہا کہ تم زیادہ سمجھدار ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یار بات یہ ہے کہ مجھے عمر آ کے کہتے رہے تو اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اب زید بن ثابت کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے میرے امیر، میرے خلیفہ امت کے قوم کے امیر خلیفۃ رسول مجھے کہتے نا پہاڑ کو کاٹو، تو میں اس کو کاٹنا شروع کر دیتا، اور وہ اتنا مشکل کام مجھے نہ لگتا جتنا یہ کام مجھے مشکل لگا۔ پہاڑ کو کاٹنا اتنا مشکل نہ لگتا جتنا یہ کام مشکل لگا ہے، کیونکہ بہت ذمہ داری کا کام تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں لانا۔ تو جب سمجھ میں آتی ہے آدمی کو تو پھر بات بنتی ہے۔ اب سمجھداری اس لیے آتی ہے نا، اور سمجھداری مسجد میں آتے ہیں، بے سمجھ مسجد میں نہیں آتے۔ اب جو بے سمجھ نہیں آتے ان کو آپ نے سمجھانا ہے کہ مسجد میں آؤ، صحابہ کی سنت ادا کرو، تو آپ کو فائدہ اس کا ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی سمجھے گا تو پھر وہ ایک اور کو سمجھائے گا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سمجھانے والا اتنا پاورفل نہیں ہوتا، جس کو سمجھا وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ اس کے مقابلے زیادہ کو سمجھا لیتا ہے۔ ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ اچھا، پھر سمجھ لیا ہے، اب سمجھنے کے بعد کیا کرے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا خوبصورت اس کا نیٹ ورک ہے، کتنی خوبصورت انداز، ٹیکنیکل انداز میں کس ترتیب اور ترکیب سے اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے۔ فرمایا تم نے سمجھ لیا ہے، اب تم کیا کرو؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اب جاؤ نا اپنی امی کے پاس، اپنی قوم کے پاس جاؤ، اپنے ابو کے پاس جاؤ، بہن بھائیوں کے پاس جاؤ، رشتہ داروں کے پاس جاؤ، دوست احباب کے پاس جاؤ، اور ان کو جا کر سمجھاؤ کہ میں سمجھ کے آیا ہوں، تم بھی سمجھ جاؤ، میں سمجھ آیا ہوں، تم بھی سمجھ۔ پھر ان کو بھی سمجھانے کا ٹائم لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب واپس آؤ اپنی قوم کو تو پھر ان کو بھی ڈر سناؤ۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر کہ وہ بھی دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ اب میرا بھائی دوزخ کی طرف جا رہا ہے، چلو دوزخ تو بعد میں سمجھ میں آتی ہے، میرا بھائی کنویں کی طرف جا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کنویں ہے، اس میں گرنے کا خطرہ ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ میرا بھائی اپنے دھیان سے سڑک پر جا رہا ہے اور پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، تو میرا کیا فرض ہے؟ بچانا۔ یقین جانو، لندن کا واقعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کے بندہ نچیز ہے جی، ساجد ہے جی، پھر اور 4-5 لوگ تھے ہیں جی، وہ ہم لوگ جو تھے مسجد سے نکلے تو میں روٹین میں چلا، ایسے روٹین سے چلا، تو ایسے کر کے میرے بھائی نے نا پیرے پہ ہاتھ رکھ دیا، ایسے کر میں جا رہا ہوں، ایسا ہاتھ رکھ دیا۔ میں خیر کہتا ہوں گاڑی آ رہی ہے، یہاں قانون ہے جب اشارہ کھلا ہو تو بندے کو نہیں دیکھتے، قانون کو دیکھتے، نقصان ہو جانا تھا، اسے مجھے ایسے کر کے نا پیچھے کر دیا۔ میں بڑا اس کا شکریہ ادا کیا جی۔ اس کا مطلب ہے جو گر رہا ہو اس کو بچانا یہ مومن کا فرض ہے۔ اب جس نے سمجھ لیا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی والدہ کو گزارش کرے، والد کو گزارش کرے، بیوی کو سمجھائے، بیٹوں بیٹیوں کو سمجھائے، سب کو سمجھائے، یہ اس کا فرض ہے جی، کیونکہ وہ ایک قوم میں سے نکل گیا ہے، جماعت بن کے آیا ہے، ایک فرد بن کے آیا ہے، ایک فرد پوری جماعت ہے۔ اور ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین ہیں جو علماء کا حسن ہے، مفسرین کی روح ہیں وہ، میرے خیال میں اتنی عظیم شخصیت ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا سواد اعظم، کہتے اس سے مراد کثرت نہیں ہے کہ کثرت سے لوگ ہوں تو سواد اعظم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایک بندے کا صحیح عقیدہ ہے مسلمان، وہ سواد اعظم۔ اس اتنے لشکر کو کیا کرنا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جس کو یہ نہیں پتہ اللہ کون ہے، جس کو یہ نہیں پتہ نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتہ صحابہ
کرام رضوان علیہ مجمعین اور اہل بیت الزام کا مقام و درجہ کیا ہے۔ وہ ایک سمجھتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، نبی اللہ کی شان کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، وہ آخرت کیا ہے، پورے بیسک جو کریڈز ہیں، اعتقادیات جو ہیں بنیادی، اس پوری طرح اس کا علم ہے اور یقین ہے اور پختگی سے اس کا یقین ہے۔ فرماتے یہ سواد اعظم۔ تو یہ جو سواد اعظم ہے نا، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ سمجھ گیا ہے نا، تو وہ آگے کیا کرے، اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو سمجھائے تاکہ وہ بچ جائیں، بچ جائیں، بچیں گے بھی بچائیں گے بھی، بچیں گے بھی بچائیں گے بھی۔ یہ ہے سورۃ الاحقاف۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی اس کی باتیں ہیں، خدا کی قسم ایسا جڑا ہوا ہے قرآن، ایسے کر کے ادھر سے ایسے پوری چین بن جاتی ہے۔ وہی یہاں مضمون ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ بازار میں مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما حضروہ، فلما حضروہ، وہ وہاں حاضر ہوئے، قالو، اور آپس میں کہنے لگے انصتو، چپ ہو جاؤ۔ کیوں؟ تلاوت قرآن پاک ہو رہی تھی۔ فلما قضی، اور جب تلاوت ختم ہوئی، اب وہ عربی جانتے تھے سارے جن، بڑے سمجھدار تھے، عقل مند تھے، شعور والے تھے، وہ اس تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ ہمارا اوپر آسمان میں جانا بند کیوں ہوا، تلاش دیکھو تو صحیح، کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہم آسمان پر نہیں جا پا رہے۔ تو وہ چلتے 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 اس عکاظ بازار میں مسجد میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر میں تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ پرانے لوگ، اپنے کو مجھے پتہ نہیں کیا نظریہ ہے، پرانے لوگ کہتے تھے کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہو نا تو بھی سنت امام کے پاس نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے جا کے پڑھنی چاہیے تاکہ تلاوت کی آواز نہ آئے۔ اور اگر 10 آدمی ہیں اور اسپیکر لگا کے امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو سنتیں پڑھنے والے کہاں پڑھیں گے؟ وہ بھی تو آواز ہی ہے نا، اسپیکر کی بھی، وہ بھی تو آواز ہی ہوتی ہے نا۔ یا تو گھر سے پڑھ کے آئیں، اور اگر پتہ ہے کہ ہماری مسجد اسپیکر لگتا ہے تو الجھی ہے نہیں، ٹھیک ہے، پڑھانے دیں اور آپ گھر میں سنتیں پڑھ کے آئیں، لیکن جہاں تلاوت ہوتی ہو نا وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور جہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ وہاں تلاوت اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ جو لوگ تھے جنات جو تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، علامہ صاحب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو دیکھنے آتے ہمارے رکاوٹ کیا پڑی ہے کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ تو جب وہاں حاضر ہوئے نا تو انہوں نے تلاوت سنی، قالوا انصتو، چپ۔ حالانکہ یہ سورت ہے الاعراف، جی یہ 204 نمبر آیت ہے جی، 9ویں پارے میں جی 204 نمبر آیت، آخری رکوع ہے سورت الاعراف کا، اور آخر میں سے پہلے یہ آیت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا فَاسْتَمِعُوا وَانصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو تو فَاسْتَمِعُوا، جہاں بھی فَاسْتَمِعُوا یستمعون کا لفظ آئے گا نا وہاں میں نے ہوگا کہ توجہ سے سنو، ادھر ادھر کی باتیں بھی نہ کرو، دھیان لگاؤ ادھر، اور وَانصِتُوا، انصت وہ خاموشی ہوتی ہے جس میں بولتے نہیں ہیں، ایک ہوتا ہے سکتہ، ایک ہوتا ہے فی الصلاۃ سکتتین، نماز میں 2 سکتے ہیں، نماز میں 2 سکتے ہیں، ایک اللہ اکبر کہنے کے بعد سکتہ ہے اور ایک ولضالین کے بعد سکتہ ہے۔ ان سکتوں میں پڑھتے ہیں، ان سکتوں میں پڑھتے ہیں، جب انصتو کا لفظ آئے گا تو پھر پڑھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ انصتو، جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو کان لگا کے سنو اور چپ رہو، خاموش، تسبیح بھی نہ پڑھو، تلاوت سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو وہ جو جنات تھے ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قالوا انصتوا
فلما قضیا، جب وہ مکمل ہوگی تلاوت، وہ جو تلاوت میں کلمات سنے انہوں نے، آیات سنی، تو ان آیات نے ان کے دل کے نور پیدا کر دیے. ایسا نور آیا کہ سارے جن مسلمان ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ کتاب صحیح کتاب ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں بالکل سچی سچی صحیح باتیں، سب مسلمان ہو گئے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور اپنی قوم کے پاس منذر بن کر گئے، ڈر سنانے والے بن کر گئے، جی انہیں اللہ کا خوف دلانے والے بن کر گئے. اور وہ اپنی قوم کے پاس جب گئے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، ہم نے کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، اور وہ جو کتاب ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کا راستہ بتاتی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور صراط مستقیم سکھاتی ہے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، آؤ اللہ کے داعی کی بات مانو، وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ. اب انہوں نے جا کے تبلیغ شروع کر دی، دعوت دینی شروع کر دی. لینذر، وہ جو ابھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 لینذروا قومہم، جاؤ واپس اپنی قوم کو ڈر سناؤ. اب وہ گئے اور اپنی قوم کو جا کے تو ڈر سنانے لگے اور کہنے لگے آؤ ہماری قوم، آؤ اللہ کے داعی علیہ السلام کی بات مانو، ایمان لے آؤ. انہوں نے پوچھا کیا ہوگا پھر؟ اس کا مطلب ہے جب داعی دعوت دینے والے کو بات کرے تو جن کو دعوت دے ان کو حق پہنچتا ہے، وہ پوچھیں کہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ آپ جو بات کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو فائدہ بتائیں. تو بات کرنے سے پہلے فائدہ سوچ کر جائیں کہ ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ہمیں سوال ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ تیاری کر کے جائیں. اگر تیاری کے بغیر جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، میں بتا دوں آپ کو. وہ تیاری کر کے گئے، جنات رستے میں میٹنگ کرتے گئے، تیاری کرتے گئے. جب قوم کے پاس گئے ان کو دعوت دی، جب قوم کو دعوت دی تو ان کے جب ہم بات مان لیں گے تو بنے گا کیا؟ اگر ہم جو تم کہتے ہو تمہاری بات کو قبول کر لیں اور ایمان لیں تو پھر ملے گا کیا؟ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اس بندے نے کہا تھا جس کو آپ روٹی کھلانے لگے تو اسے بسم اللہ شریف نہ پڑھی ہے. تفسیر البیان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. جب بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمانے لگے نہیں کھانا نہ کھاؤ، تو انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی. کہنا سنو ابراہیم علیہ السلام، میں تیری 2 روٹی کے بدلے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے فائدہ تو بتاؤ نا، ایسے میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں 2 روٹی کھاتا ہے؟ پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بندہ ہی بگا دی ہے، اس کو لے کر آؤ. پھر اس کے پیچھے گئے، کہنا یار آؤ کھانا کھا لو. کہنا اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرے رب نے کہا اس کو روٹی کھلاؤ. اچھا تیرے رب نے کہا اس کو روٹی کھلاؤ؟ کہنا میں اتنا کمینہ ہوں اور اتنا قریب ہے وہ، میں لئیم ہوں وہ قریب ہے کہ اس نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے. تو آپ کی اس محبت کے صدقے سے بندہ مسلمان ہو گیا. محنت کرنی پڑتی ہے، محنت سے کام بنتا ہے، باتوں سے نہیں بنتا میرے پیارے پیارے بھائیوں. محنت کرنی پڑتی ہے. ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. تھیوری ہوتا ہے پڑھتے جانا، پڑھاتے جانا، پڑھتے جانا، پڑھاتے جانا. تو ایک ہوتی ہے پریکٹیکل کرنا، عملی طور پر وہ کام کر کے دیکھنا. تو اس سے پھر نتائج جو ہیں صحیح برآمد ہوتے ہیں. تجربہ جسے کہتے ہیں پریکٹیکل. جنات نے رستے میں سوچا اب کرے کیا یار، ان کو سمجھانا ہے. کہنے انہوں نے جو پڑھی آیات قرآن کی تلاوت کی، اس سے موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان تھی، بخشش کی اور عنایات کی اور باتیں ساری ہو رہی تھیں. ہم ان کو کہیں گے، کہنے اچھا ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ملے گا کیا؟ کہنے یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. اچھا
پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور اگر کسی نے اللہ کے داعی کی بات نہ مانی فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں اس کے قابو سے نکل نہیں سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، پھر اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، اور کھلی گمراہی میں چلا جائے گا جو بات نہیں مانے گا. پہلے خوشخبری سنا دی، پھر منذر بن کے ان کو ڈر سنا دیا، سارا پنڈ مسلمان ہو گیا. اس لیے میرے پیارے میرے بھائیوں، جو حضرت صاحب نے باتیں سنائی ہیں، میں نے ان کی تائید میں قرآن پاک کی آیت اور جنات کا واقعہ سنایا ہے. ہم سب کو چاہیے جو بات سیکھ لے یہاں سے وہ آگے جا کے سنائے، پھر ہے صحیح بات. آگے سن کے چلے گئے، بڑی اچھی بات ہے، سننا بڑی اچھی بات ہے. چلو اپنا دل صاف ہو رہا ہے، ذہن و ضمیر پاکیزہ ہو رہے ہیں، خیالات ستھرے ہو رہے ہیں، سچائیاں آ رہی ہیں، اور کیا کیا انعام و کرام ہو رہے ہیں. لیکن اکیلے تو ثواب نہیں لینا چاہیے، اوروں کو بھی ثواب میں شامل کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اوروں کو بھی ثواب میں شامل کرنا چاہیے تاکہ اگلے کا بھی کام بن جائے. آپ بڑے اچھے آج ماشاء اللہ. میں ان تمام لوگوں کو داد دیتا ہوں جو آج اجتماع میں آئے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے سویرے پھر اجتماع بڑا، سب آپ کو پتہ ہے، بہت بڑا اجتماع ہے. پھر آپ یہاں رات کے وقت آئے ہیں. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے.